نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عالم اور صوفی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ علماء کرام اور صوفی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرین خط لکھا صوفی کو، صوفی کا نام بعد میں، پہلے طالب علم کا نام پہلے، یعنی عالم کا۔ تو صوفی نے اعتراض کیا کہ حضرت میرا نام بعد میں لکھا اور آپ نے عالم کا اور طالب علم کا نام پہلے کہا۔ عالم عالم کو روشن کرتا ہے، میری نظر میں علم کی زیادہ اہمیت ہے صوفی سے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ تو ان کی بات کو تسلیم کرا صوفی نے کہ بات آپ کی صحیح ہے۔ یہ ہوتے تھے پہلے کے اسلاف کے علماء کرام، اور صوفی لوگ مان لیا کرتے تھے بات۔ تو ہم ایک دوسرے پہ لعن طعن کرتے ہیں جو علماء کرام ہیں۔ کسی علماء سے اگر کوئی بات ہو گئی بھئی آدمی کا ہے مزاج اتنا غم میں ہے، اس پہ ہم اس پر فتوے لگا رہے ہیں، توبہ 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 توبہ، یعنی اس کو ساری پکڑ کر لی اس کی۔ ہم نے علم اس لیے سیکھا تھا دین کا کہ ہم دوسرے پہ فتوے لگائیں کفر کے، ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر کے۔ ارے بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی، حضور نے کہا قسم کھا رہا ہے وہ بھی میرے سامنے۔ بھائی آ گئی ایک دم، بھائی اس نے جو کلمات کہتے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، میں گواہی دیتا ہوں کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے۔ تو اس وقت جو اس کے کلمات نکل رہے تو اخلاص سے نکل رہے تھے، اس لیے میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا، جو کلمات میرا نام نکالا نا منہ سے اللہ کا، وہ اخلاص سے نکلا، اخلاص کی برکت سے میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ اور وہ لوگ جو ہر وقت اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ہر عالم ہر مسلک کا، کیا اس میں اہل حدیث ہوں، اہل بریلوی ہوں، اہل دیوبند ہوں، اہل جماعتی ہوں، یہی لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اپنی مسجدوں کے گیٹ بند کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اتنا پڑھ گئے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ گناہ ہونے کے باوجود اللہ کا نام اخلاص سے نکلا تو معاف کر دیا گناہ اللہ تعالیٰ نے۔ ارے بھائی عالم اور صوفی کا مرتبہ بتاؤں کیا ہے؟ عالم کا وہ مرتبہ ہے، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عالم عالم کو روشن کرتا ہے میری نظر میں، اور صوفی سے بڑھ کے عالم ہے۔ یعنی عالم کا مرتبہ ایسا ہے جیسے بڑے بھائی کا، صوفی کا مرتبہ ایسا ہے جیسے چھوٹے بھائی کا۔ ذمہ داری بڑے بھائی کو دی جاتی ہے گھر چلانے کی، سمجھ میں آئی؟ ایسی اللہ تعالیٰ کا نظر میں عالم کا مرتبہ ایسا ہے جیسے باپ کا، اور صوفی کا مرتبہ ایسا ہے جیسے بیٹے کا۔ تو باپ کو ذمہ داری آتی ہے گھر کی چلانے کی، حاکم باپ ہوتا ہے، تو عالم کو روشن کون کرے گا؟ عالم۔ فقہ کے بارے میں آیا کہ ایک فقیہ ہزاروں عابد پہ بھاری ہے، سمجھ میں آئی؟ کیوں مسائل تو واقف ہے، آپ مسئلہ پوچھنے کیا صوفی کے پاس جائیں گے؟ اگر عالم نہ ہوا صوفی ہو گیا، ولایت مل گئی اسے اپنی نیکی پر اپنی عبادت پر، مسئلہ بتا دے گا صوفی؟ نہیں، مسئلہ کون بتائے گا؟ عالم، کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ تو عالم کا مرتبہ اس لیے بہتر ہے، کیوں؟ عالم کو روشن عالم کرتا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے کون بتائے گا؟ عالم۔ جب حرام حلال کا ہی نہیں پتہ چلے گا تو کون سا راستہ طے کر لو گے تم بھائی؟ کون سا راستہ طے کر لو گے؟ نہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آپ کتاب نہ پڑھیں، یہاں تک کہ کتاب اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت آرام سے کریں تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ اور ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ توبہ توبہ، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے تمام میں نے لب لباب بتا دیا کہ علماء کی تحقیر نہ کریں، عزت سے ان کی نشست میں بیٹھیں، ان علماء کرام کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، ان کی عزت کریں، توقیر کریں، نہیں تو سوء خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل پیرا کریں ہمیں، اور ہمیں توفیق آسانی سے نوازے، علماء کی ہم عزت کریں، اور اپنا زیادہ جو ہے ہم جو بھی اپنی پیسہ ہے ہدیہ دینے کی بات کریں تو علماء کو دیں، تاکہ ان کو ذریعہ معاش ان کا اچھا اور پڑھائی کی طرف لگیں وہ، سمجھ میں آئی؟ تاکہ عالم کو روشن کر سکیں۔ سب سے اچھا تمہارا جو پیسہ کا مصرف ہے وہ علماء کرام کا پاس ہے، تاکہ وہ اپنا پڑھ سکیں اچھی طرح سے، اور عالم کو روشن کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔